الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ اگر دن کی شروعات ہی اچھی ہو جائے تو پھر پورا دن بھی اچھا ہی گزرتا ہے، اور اگر دن کی شروعات ہی اچھی نہ ہو تو پھر پورا دن بھی بیکار اور برا گزرتا ہے، یعنی کہ پھر پورا دن بھی الجھنوں اور پریشانیوں میں ہی گزرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 4 ایسے ہی کام بتانے والے ہیں جن کو آپ صبح کے وقت بھی بھول کر کبھی نہ کریں، ورنہ آپ کا بھی سارے کام بگڑ جائیں گے، آپ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ صبح اٹھنے کے بعد میں آپ کے سارے کام اچھے ہوں، آپ کا سارا دن اچھے سے گزرے، آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہ ہو، آپ کی ہر کام میں برکت ہی برکت ہو، تو اس کے لیے آپ صبح صبح یہ 4 کام بھول کر نہ کریں۔ اگر آپ صبح صبح یہ 4 کام کرنا بند نہیں کریں گے تو اس سے آپ کا سارا دن تو برا گزرے گا ہی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ عادت آپ کو اور آپ کے پورے گھر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ خاص ہے، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کام کی شروعات اچھی ہو جائے تو پھر اس کا انجام بھی یعنی اس کا اختتام بھی اچھا ہی ہوتا ہے، اور اگر کسی کام کی شروعات اور آخر دونوں ہی اچھے ہو جائے تو پھر سب کچھ اچھا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر دن کی شروعات بھی اچھی ہو جائے تو پھر پورا دن بھی اچھا ہی گزرتا ہے، اور اگر دن کی شروعات اچھی نہ ہو تو پھر پورا دن پریشانیوں اور الجھنوں میں گزرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دن کی شروعات اچھی ہو، آپ کا پورا دن اچھے سے گزرے، تو آپ بھول کر کبھی بھی صبح کے وقت میں یہ 4 کام کبھی نہ کریں۔ نمبر 1، غصہ نہ کریں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ کبھی بھی صبح اٹھ کر کسی پر غصہ نہ کریں، کسی کے ساتھ بھی غصے کی حالت میں بات چیت نہ کریں، نہ ہی صبح صبح کسی سے لڑائی جھگڑا کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کا سارا دن تو بیکار اور برا گزرے گا ہی ساتھ اس کام کی وجہ سے آپ کے گھر میں نحوست بھی آ جائے گی۔ پیارے دوستو، آپ نے اپنے آس پاس میں ایسے بہت سے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو صبح کے وقت میں اٹھتے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بس غصہ کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے گھر والوں سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ ایک بہت برا عمل ہے۔ آپ کبھی بھی صبح کی شروعات غصے کی حالت سے اور ناراضگی سے نہ کریں، نہ ہی کسی کے ساتھ میں لڑائی جھگڑا کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کا سارا دن تو بیکار اور برا گزرے گا ہی ساتھ آپ کا پورا گھر تباہ و برباد ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 2، صبح صبح ہاتھ منہ دھوئے بغیر کچھ بھی نہ کھائیں پیئیں۔ پیارے دوستو، دوسرا بڑا کام یہ ہے کہ آپ کبھی بھی صبح اٹھ کر ہاتھ منہ دھوئے بغیر یعنی کہ برش کیے بغیر کبھی بھی چائے پانی اور ناشتہ نہ کریں، یعنی کہ کچھ بھی کھانے پینے کی چیز استعمال کرنا کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ صبح اٹھتے ہی بغیر ہاتھ منہ دھوئے بغیر برش کیے ایسے چائے پانی اور ناشتہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وہ اسموکنگ کے عادی ہیں تو وہ سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ کبھی بھی صبح کے وقت میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھوئے بغیر اور برش کیے بغیر کھانے پینے کی کوئی بھی چیز استعمال نہ کریں، بلکہ آپ اچھی طرح سے پہلے اپنے ہاتھ منہ کو دھو لیں، برش کر لیں اور اللہ کا نام لے کر اپنے دن کی شروعات کریں۔ پھر دیکھیں کہ آپ کا پورا دن کتنا اچھا گزرتا ہے۔ نمبر 3، صبح صبح شیشے میں اپنا چہرہ نہ دیکھیں۔ پیارے دوستو، تیسری غلطی یہ ہے کہ بہت سے لوگ صبح اٹھ کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، یعنی کہ وہ جیسے ہی اپنے بستر سے اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی سب سے پہلے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ صبح کے وقت میں یہ کام کبھی بھی نہ کریں، کیونکہ اس کام کو بھی نحوست کی نشانی بتایا گیا ہے۔ اس کے بجائے آپ صبح اٹھتے ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کی شکل میں کھول کر اپنی ہتھیلی کو اٹھا لیں اور پھر ایک بار بسم اللہ پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار کر ہاتھوں کو اپنے پورے چہرے پر مل لیں، یعنی کہ پھیر لیں۔ ایسا کرنے سے نہ صرف آپ کا سارا دن اچھا گزرے گا بلکہ آپ کو ہر کام میں
کامیابی ملے گی اور کوئی بھی پریشانی آپ کے نزدیک نہیں آئے گی۔ پھر آپ کی ہر کام میں برکت ہی برکت پیدا ہو جائے گی۔ نمبر 4، صبح دیر تک نہ سوئیں۔ پیارے دوستو، چوتھی اور آخری غلطی یہ ہے کہ آپ کبھی بھی صبح کے وقت میں دیر تک نہ سوئیں، یعنی کہ سورج نکلنے تک نہ سوئیں۔ ایسا کرنے سے نہ صرف آپ کا پورا دن بیکار اور برا گزرے گا، بلکہ صبح دیر تک سونے سے آپ کے گھر سے برکت ختم ہو جائے گی اور دھیرے دھیرے آپ کے گھر کو غربت گھیر لے گی۔ یاد رکھیں، جو صبح کے وقت جلدی اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اس کا پورا جسم تندرست رہتا ہے، اس کے جسم میں ہمیشہ تندرستی اور تازگی رہتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے صبح کے وقت جلدی اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی تو وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ پھر ایسے شخص کے دن بھر کے کام آسان ہو جاتے ہیں اور ایسے شخص کی دن بھر کی مشکلات ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایسے شخص کے ساتھ میں پھر دن بھر اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوستو، اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ صبح لیٹ تک سونا رزق کو کم کر دیتا ہے۔ مطلب جو شخص فجر کے وقت شروع ہونے کے بعد، یعنی کہ صبح صادق کے بعد سورج نکلنے تک سویا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے رزق کو بھی بند کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی نے ایسے گھروں کے لیے بد دعا فرمائی ہے جو صبح سورج نکلنے تک سوئے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو یہ بھی یاد رکھیں کہ صبح دیر تک سونے سے نفس کی خواہشات تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد میں جو ڈپریشن اور تناؤ آتا ہے، وہ انسان کو جو فکر اور غم آتے ہیں اس کو ایک انسان فیس نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں پھر ایسا انسان دھیرے دھیرے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ اس کا علاج دوائیوں میں ڈھونڈتا ہے، مگر اس کے بعد بھی اس پر کوئی بھی دوا اپنا اثر نہیں کرتی، یعنی کہ ایسے انسان کا پھر کوئی بھی علاج نہیں ہو پاتا۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ صبح صبح یہ غلطی بھی بھول کر کبھی نہ کریں۔ آپ صبح کے وقت میں جلدی اٹھیں، اٹھ کر سب سے پہلے نماز فجر ادا کریں، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں۔ پھر دیکھیں کہ آپ کا پورا دن کتنا اچھا گزرتا ہے۔ اور یہی نہیں، اس سے آپ کی صحت میں بھی تندرستی آ جائے گی، ساتھ ہی ساتھ آپ کے پورے گھر میں خیر و برکت بھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے دوستو، عورتوں کو چاہیے کہ وہ صبح کے وقت میں ناپاکی کی حالت میں رہ کر اپنے دن کی شروعات نہ کریں، یعنی کہ وہ ناپاکی کی حالت میں اپنے گھر کا کوئی بھی کام کاج نہ کریں۔ مگر آج کل تو دیکھا گیا ہے کہ عورتیں ناپاکی کی حالت میں اپنے گھر کے کچن میں چلی جاتی ہیں، کھانا بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، صبح کے وقت میں یہ بھی ایک بہت برا عمل ہے۔ ایسا کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور پھر ایسے گھر سے بھی برکت کو اٹھا لیتا ہے، جس سے پھر دھیرے دھیرے گھر کا رزق ختم ہونے لگتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایسے گھر کو بھی غربت گھیر لیتی ہے۔ اس لیے عورتیں صبح کے وقت میں یہ غلطی بھول کر کبھی نہ کریں۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ صبح کے وقت نہا دھو کر پاک صاف ہو کر اپنے گھر کے کاموں کی شروعات کریں، یعنی کہ پاک صاف ہونے کے بعد ہی وہ گھر میں کھانا پکائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوب خیر و برکت ہو، آپ کے رزق میں برکت ہو، تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا بنانا شروع نہ کریں، کیونکہ اس سے بھی رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور ایسے گھر میں بھی غریبی آتی ہے۔ اس لیے دوستو، عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ جب بھی کھانا بنائیں تو وہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد یہ کہیں کہ یا اللہ، تو نے اس حقیر بندی کو یاد کیا اور رزق دیا اور رزق پکانے کی طاقت بھی عطا فرمائی۔ یا اللہ، تو اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں میرے گھر میں اپنی رحمت نازل فرما اور میرے گھر میں برکت عطا کر، میرے گھر سے تنگ حالی دور کر دے۔ یاد رکھیں، اللہ کا رزق عورتیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے پورے گھر والوں کے لیے بناتی ہیں، اس لیے اس وقت جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اس کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ تو پیارے دوستو، یہ 4 کام ایسے ہیں، یہ 4 عادتیں ایسی ہیں، ان کو آپ صبح کے وقت کبھی بھول کر نہ کریں۔ اگر آپ صبح کے وقت یہ 4 کام کرنا بند نہیں کریں گے تو پھر آپ کا پورا دن برا اور بیکار گزرے گا، ساتھ ہی ساتھ آپ کی عادتوں کی وجہ سے آپ کا پورا گھر بھی تباہ و برباد ہوتا چلا جائے گا۔ وہیں پر اگر آپ صبح کے وقت یہ غلطی نہیں کریں گے تو اس سے آپ کا پورا دن بھی اچھا اور بہتر گزرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ان عمل کی وجہ سے آپ کے پورے گھر میں خوب خیر و برکت بھی ہوگی اور خوشیاں بھی آئیں گی۔
تو پیارے دوستوں امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. اس ویڈیو کے تعلق سے اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور دیجیے گا. ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.